أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر ایک مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے جنگ بدر میں اپنے دشمن کو اس سے 2 گنا تکلیف پہنچا چکے تھے۔ کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جس دن 2 جماعتیں ایک دوسرے سے احد کی جنگ میں گھت گئی تھیں، اس دن جو نقصان تمہیں پہنچا تھا وہ اللہ کے حکم ہی سے پہنچا تھا، اور اس لیے پہنچا تھا کہ وہ مومنوں کو ممتاز کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ نیز اس لیے کہ ان لوگوں کو بھی ممیز کر دے جنہوں نے نفاق سے کام لیا تھا۔ ہاں وہ منافق تھے کہ جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کے دفاع ہی میں شمولیت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم نے سمجھا کہ در حقیقت کوئی جنگ ہوا چاہتی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھی، اور جو نفاق وہ چھپا رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بعض بھائی بندوں کے متعلق جو جنگ میں شہید ہوئے کہا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اب اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے ہرگز نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے حی و قیوم رب کے حضور میں ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر شادماں ہیں، اور اپنے ہم رنگ ان مومنوں کے متعلق بھی بشارت پا رہے ہیں جو ان کے پیچھے ابھی دنیا ہی میں ہیں،
اور ابھی انہیں جا کر نہیں ملے کہ انہیں بھی کوئی خوف نہیں رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اور یہ شہداء نیز یہ بشارت پا رہے ہیں اللہ کے انعامات اور فضل کی وجہ سے جو ان پیچھے رہ جانے والوں پر ہوا، اور یہ کہ ان پیچھے رہ جانے والے مومنوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے جنگ احد میں زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ہاں ان میں سے جنہوں نے دشمن کا تعاقب کر کے اچھی طرح اپنا فرض ادا کیا اور اللہ ہی کا تقوی کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ان کے لیے جن سے بعض لوگوں نے کہا تھا تمہارے مقابلے کے لیے تمہارے مخالفوں کی تحریک پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے ڈرو، تو اس دھمکی نے انہیں ایمان میں اور بھی بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد بخیر و خوبی واپس آئے، انہیں کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی اعلیٰ رضا کے پیچھے چلے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ دراصل وہ خوف زدہ کرنے والا شیطان ہے جو اپنے شیطان سیرت دوستوں ہی کو ان کی طرف سے ڈرا سکتا ہے، سو جب کہ تم مومن ہو ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ میری خشیت رکھو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمہیں ملول نہ کریں، وہ اللہ کا یقیناً کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کر لیا وہ اللہ کا یقیناً کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا
إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں مہلت دیتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں بڑھ جاتے ہیں، اور آخر کار ان کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ تم مومنوں کو برے بھلے میں تمیز کیے بغیر ہرگز اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جس میں تم اس وقت ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ تم میں سے ہر ایک کس و ناقص کو خاص غیب پر کھلے طور پر مطلع کرے۔ ہاں، اس غرض کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، سو امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ یاد رکھو، اگر تم ایمان کا حق ادا کرو گے اور تقوی سے کام لوگے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ اس کے خرچ کرنے میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جن چیزوں میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن انہیں ان کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور یاد رکھو، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں، اللہ نے ان کی یہ بات یقیناً سن لی ہے۔ ان کے اس قول اور ان کے انبیاء کو ناحق مار ڈالنے کی کوششوں کو ہم محفوظ رکھنے کے لیے ان کے نامہ اعمال میں لکھ رکھیں گے، اور جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ہم کہیں گے کہ لو اب جلن والے عذاب کے مزے کو چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ عذاب اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم روا رکھنے والا نہیں۔
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ وہی یہود ہیں جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے ہم سے اقرار لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس سوختنی قربانی کا حکم نہ لائے۔ تم اس کے جواب میں کہو مجھ سے پہلے بھی تو تمہارے پاس بہت سے رسول دلائل اور وہ احکام لائے جن کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو تم ان رسولوں کو قتل کرنے کے درپے کیوں ہوئے تھے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو دل گرفتہ ہونے کی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی جو کھلے دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے تکذیب کی جا چکی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہیں اپنے پورے پورے اجر قیامت ہی کے دن دیے جائیں گے، بس جو شخص اس دن آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں لے جایا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، ورنہ یہ دنیا کی زندگی تو نرا غفلت کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہیں اپنے اموال و نفوس کے ذریعہ ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا یقیناً بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر ان حالات میں صبر و استقامت سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو یہ کام یقیناً اس لائق ہے کہ اس کا عزم کیا جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور انہیں وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی عہد لیا تھا کہ تم ضرور
اس کی تعلیمات کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے رہو گے اور اس کی کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ لے لی، سو جو وہ لے رہے ہیں وہ کیا ہی برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ یہ ہرگز خیال نہ کرو، ہاں ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں، بلکہ جو کام انہوں نے کیے بھی نہیں ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے آگے پیچھے آنے میں ان پاکیزہ عقل رکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سے نشانات موجود ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے غرض ہر حال میں یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، ہمارے رب آپ نے یہ کارخانہ عالم بے سود نہیں پیدا کیا، آپ بے مقصد کام کرنے سے پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں جو ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو آپ کے کاموں کو باطل سمجھتے ہیں۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ ہمارے رب جسے آپ آگ میں داخل کریں گے تو آپ نے یقیناً اسے ذلت آمیز رسوائی میں مبتلا کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، اس لیے ہمارے رب ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے کر رکھ۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے رب جس کا آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، آپ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں تم سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ہر چند کہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ تم سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، سو جنہوں نے ہجرت کی اور جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، جو میرے راستے میں ستائے گئے، جنہوں نے کفار سے جنگ کی اور مارے گئے، میں ان کی برائیوں کے اثرات کو ان سے دور کروں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جزا اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بہترین جزا ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کا دنیا کے ملکوں میں متکبرانہ تصرف اے مخاطب تمہیں ہرگز مغالطے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو تھوڑے سے عارضی فائدے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جائے قرار کیا ہی بری ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی کیا ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سامان ضیافت کا پہلا دور ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔